اردو کہانیاں سیب زدہ۔ یہ سچا واقعہ 2 سال پہلے ہمارے ساتھ پیش آیا، آج اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوست کا ریسٹورنٹ کھولنے کا ارادہ ہوا تو مین مارکیٹ میں ایک بڑی کشادہ جگہ نظر آئی۔ ہم نے اسی وقت فائنل کر دیا۔ جب اس کو اپنے مطابق ڈیکوریٹ کرنے لگے تو علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ جگہ کئی سالوں سے بند ہے، کوئی نہیں ٹکتا یہاں، جنات کا معاملہ ہے شاید۔ میرا دوست ان فضول باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے کہ اس سب انسانی سوچ کا نتیجہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو کاریگر یہاں لکڑی کا فرنیچر بنا رہے تھے، ایک دن وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ شاگرد قسمیں کھا رہا تھا کہ استاد ابھی آپ باہر گئے تھے مجھ سے بات کر کے، جبکہ استاد کہہ رہا تھا میں تو ٹیبل بنا رہا ہوں، باہر کیوں جاؤں گا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا، پھر شاگرد میرا گھٹنا ہلاتے ہوئے سیڑھی کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میری نظر پڑی تو میرا ہم شکل سیڑھی سے نیچے آ رہا تھا، آخری سیڑھی پر آ کر غائب ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تم کام کرو، وہم ہے تمہارا۔ میں نے درود شریف اور آیت الکرسی کا دل میں ورد شروع کر دیا۔ شام کو شاگرد ہاتھ دھونے واش روم گیا تو چیختا ہوا واپس آ گیا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا پیٹھ پر زوردار تھپڑ مارا ہے کسی نے۔ دوسرے دن وہ آیا نہیں۔ استاد لینے اس کے گھر گیا، واپسی پر کوئی دوسرا لڑکا ساتھ تھا۔ استاد نے بتایا وہ تو بخار میں تپ رہا ہے، امام صاحب نے پانی پڑھ کر دیا ہے۔ یار اس کی پیٹھ پر تو ہمارے ہاتھ سے دگنا بڑا سیاہ ہاتھ چھپا ہوا ہے۔ خیر جب تک کام چلتا رہا بہت ساری رکاوٹیں آتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے ریسٹورنٹ کی اوپننگ ہوئی۔ یقین کریں شروع میں تو ماشاءاللہ بہت زبردست سیل رہی، پر جب حساب کرتے تو کمپیوٹر سیل سے کیش کم ہو جاتا اور ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا۔ مجھے کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہوئے بہت کوفت ہوتی۔ ایک دن صبح میں آیا تو گیٹ کھلا ہوا تھا، چوکیدار غائب۔ بندے کو بھیج کر بلایا تو وہ خوف زدہ ہوتا ہوا آیا۔ بولا صاحب رات کو کوئی اٹھا کر پھینکنے لگا، میں بڑی مشکل سے چپنے چھوڑ کر بھاگا ہوں، میرا حساب دیں، میں یہاں کام نہیں کر سکتا۔ خیر میرا دوسرا ساتھی لڑکا تھا، اس کے کوئی جاننے والے عامل صاحب تھے، انہوں نے سورہ رحمان کا پانی دم کر کے دیا کہ سب کونوں میں چھڑک دینا، پھر بتانا فرق پڑا یا نہیں، ورنہ آ کر دیکھنا پڑے گا۔ رات کو 2-2:30 بجے سب چلے گئے تو میں نے پانی چھڑک دیا اور ریسٹورنٹ بند کر کے گھر آ گیا۔ آ کر لیٹا ہی تھا، آنکھیں بند کی تھیں، دماغ جاگ رہا تھا کہ ایک فیملی سامنے آ گئی اور مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ پانی چھڑکنے سے ہم چلے جائیں گے؟ ہمارا بیٹا مرا ہے یہاں، اسی جگہ دفن ہے۔ میں نے کہا میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، آپ رہتے رہو یہاں، مگر ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے، کام تو کرنے دو۔ کسٹمر بھگا رہے ہو، لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ وہ بوڑھا بولا انسانوں کی آمد و رفت سے ہم تنگ ہوتے ہیں، ہم تجھے ختم کر دیں گے، تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، تیرے اعضاء اندر سے کھا جائیں گے۔ بوڑھا ایک بہت بڑی سی کتاب پڑھتا جا رہا تھا اور دھمکیاں دیتا جا رہا تھا۔ بیوی اور 2 جوان بیٹیاں پلنگ پر لیٹی تھی، جبکہ جوان لڑکا کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ بوڑھا بولا ہم ہندو ہیں، یہ پانی سے اپنی پرانی جگہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بھگائیں گے۔ 1.5 گھنٹے تک مجھے سونے نہیں دیا۔ دوسرے دن میں نے ریسٹورنٹ کھولا تو اندر 2 موٹے موٹے بلے میرے سامنے شیروں کی طرح کھڑے گرا رہے تھے۔ فرش پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے تھے، جبکہ میں اچھی طرح چیک کر کے گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بھگانے کی بہت کوشش کی، پر وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ میں نے ان کو ڈرانے کے لیے لات ماری تو مجھے ہوا میں اچھال کر ماربل کے فرش پر پھینکا اور میرے سیدھے ہاتھ کی کلائی کا جوائنٹ چڑھ گیا۔ میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا، بہت تکلیف میں لیٹا تھا۔ جو دوست پانی لایا تھا وہ آیا، میری پوزیشن دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے بلوں والی بات بتائی اور ڈاکٹر کے پاس گئے۔ وہ بولا آج عالم صاحب کو بتاتا ہوں کہ چل کر جگہ کا معائنہ کریں، وہ تو گلے پڑ گئے ہمارے۔ اس کے بعد میں اپنا حصار کر کے رکھتا تھا۔ ایک رات ٹانگ توڑنے کی دھمکی دی، دوپہر کو بائک سلپ ہو گئی، ٹانگ میں کافی چوٹیں آئیں، لیکن اللہ کے کلام سے ٹانگ کی ہڈی محفوظ رہی۔ ریسٹورنٹ کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک کسٹمر نہیں ہوتا تھا، جیسے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہاں ریسٹورنٹ ہے۔ خیر عامل صاحب کو ہم نے بلوں والی بات تو بتا دی، پر وہ فیملی والی بات نہ بتائی کہ دیکھیں عامل صاحب کیا بتاتے ہیں۔ وہ آئے، پڑھائی شروع کی تو بولے یہاں تو ایک فیملی آباد ہے۔ سب سے پہلے وہی بوڑھا حاضر ہوا، ان سے بحث کرنے لگا کہ ہم برباد کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بکواس نہ کر، جلدی سے پوری فیملی کو بلا ادھر ورنہ سب کو جلا دوں گا۔ وہ بلا لایا شاید، ہم تو صرف باتیں سن کر اندازہ لگا رہے تھے۔ سب کے نام پوچھے تو سب ہندوؤں والے نام تھے اور 5 وہی جو مجھے دھمکا رہے تھے۔ بڑی بحث کے بعد بوڑھا بولا ٹھیک ہے ہم خالی کرتے ہیں، پر ہماری شرط یہ ہے کہ 7 بکرے بھینٹ دو، بچے کی شادی کرنی ہے۔ عامل صاحب نے موٹی سی گالی دی اور بولے تیرے بیٹے کی شادی کا ٹھیکہ انہوں
انہوں نے لیا ہے۔ خیر بڑی بحث کے بعد وہ جلنے سے بچنے کے لیے 4.25 کلو گوشت کے صدقے پر جان چھوڑ گئے۔ دوست کو ہم نے کچھ نہیں بتایا، وہ ریسٹورنٹ کی کنڈیشن دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا۔ ہم نے کہا تھوڑے دن دیکھ لیتے ہیں، شاید بہتر ہو جائے، پر اس نے بند کر دیا۔ میں نے کافی علاج کرایا، آج تک کلائی میں تکلیف ہے، کوئی وزنی کام نہیں کر سکتا، میرے جسم میں قوت بھی بہت کم اور وزن بھی 12 کلو کم ہو گیا ہے۔ کافی کوشش کے باوجود آج تک بے روزگار ہوں، ایک روپے کا محتاج ہو گیا ہوں۔ جہاں علاج کے لیے جاؤ پہلے خرچہ بتاتے ہیں، واپس آ جاتا ہوں۔ بس اللہ کا کلام اور نمازوں کی پابندی سے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ سب بہن بھائیوں سے دعا کی اپیل ہے، جزاک اللہ۔ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔